نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ 71 سے جو لاسٹ آیت تھی اس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا، کیا ڈسکس کیا تھا یاد ہے آپ کو؟ قیامت کے دن کا تذکرہ۔ یوم ندعو کل اناس بإمامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فیقول فأولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا۔ اور یہ آیت جو ہے اپنے احتساب کے لیے کہ قیامت کے دن میرا نامہ اعمال میرے کس ہاتھ میں دیا جائے گا، اور کیا میں اپنا نامہ اعمال دوسروں کو پڑھا سکوں گی، بتا سکوں گی۔ تو یہ لمحہ فکریہ ہے، یہاں پہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مزید کہتے ہیں ومن کان، اور جو کوئی ہے فی ہذہ اس دنیا میں اعما اندھا، جو اس دنیا کے اندر اندھا ہے، ٹھیک ہے، اور فہو فی الآخرۃ اعما، وہ آخرت میں بھی اندھا ہی ہوگا۔ دنیا کا اندھا آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔ وَأَضَلُّ السَّبِيلَ، اور سب سے زیادہ بٹکا ہوا راستے سے۔ اعما عمیون سے ہے، اعما افعل کے وزن پر اسم تفضیل سے، زیادہ اندھا، مبالغے کا صیغہ ہے، سوری اسم تفضیل میں اعما۔ اور ایک چیز یاد رکھیے کہ اعما دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تو فزیکلی طور پر جو اندھا ہوتا ہے، آنکھوں کا اندھا، ایک ہوتا ہے آنکھوں کا اندھا۔ تو کیا آنکھوں کے اندھے کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ دو دنیا میں اندھا ہوگا، جس کے پاس آنکھیں نہیں ہوں گی، قیامت والے دن جس کے پاس آنکھیں نہیں ہوں گی، تو پھر ناانصافی ہو جائے گی نا کہ دنیا میں محرومی، اور وہ متقی پرہیزگار بندہ جیسے عبداللہ بن ام مکتوم تھے صحابی رضی اللہ عنہ، تو اللہ کو بہت پیارے تھے، پتہ ہے ان کے بارے میں قرآن کی آیت بھی نازل ہوئی ہے، ایک صورت نازل ہوئی تھی، یاد ہے کسی کو؟ کون سی صورت تھی جو ان کے حق میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہ نازل کی؟ سورۃ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کیا آپ ان کے اندھے ہونے کی وجہ سے ان کو اپنے پاس نہیں بٹھاتے، ان لوگوں کے لیے جو لوگ چاہتے ہیں کہ انبیاء کے پاس اچھے لوگ اور ویل سیٹلڈ لوگ بیٹھے تو پھر ہی ہم آئیں گے، تو ان کی وجہ سے آپ سے سب اتراتے ہیں۔ تھوڑی سی بات اللہ کے نبی کے ذہن میں آئی تھی، تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی اتنی سی بھی بات پہ ان کو معافی نہیں دیتے، اور ہم نا کہتے ہیں کہ دین بڑا سخت ہے اور آسانیاں نہیں ہیں اور یہ ہے، تو اللہ نے اپنے رسول کو اتنی ٹریننگ، اس طرح کی ٹریننگ کروائی کہ چھوٹی سی غلطی پر بھی ان کو پکڑا اور ان کو سمجھایا۔ تو ہم لوگوں کو بھی اتنی چھوٹی چھوٹی غلطیاں اگر کوئی بتائے تو اس کو سمجھنا چاہیے۔ تو ایک ہوتا ہے دل کا اندھا اور ایک آنکھ کا اندھا، تو آنکھ کا اندھا مراد نہیں، یہاں پہ دل کا اندھا مراد ہے۔ آنکھ کا اندھا اگر نیک ہوا، متقی ہوا، تو وہ اللہ کو بڑا پیارا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر کسی سے ایک چیز لیتے ہیں تو اس کی بدولت اس کو بہت زیادہ نوازتے ہیں ایمان میں، اور اس کے اللہ کے یہاں بڑا مقام ہوتا ہے۔ تو اصل بات یہاں پہ دل کے اندھے کی ہو رہی ہے، اور مشکل بھی یہی ہے جو دل کا اندھا ہوتا ہے، قیامت کے دن اس کا وہ اندھا ہی اٹھایا جائے گا، بٹکا ہوا، کوئی راہ اس کے پاس نہیں ہوگی۔ سورۃ الحج آیت 46 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، بے شک قصہ یہ ہے آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، اور لیکن وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں دھڑکتے ہیں۔
سینوں میں دل ہیں وہ اندھے ہوتے ہیں. تو اپنے سینوں کے اندر موجود دل کی حفاظت کرنی ہے، اس کو بینائی عطا کرنی ہے. سوچئے ہمارے دل اندھے ہیں یا ان کے پاس بینائی ہے. اگر تمہیں دنیا میں اللہ کی نعمتیں نظر نہیں آتی، اللہ کے جلوے نظر نہیں آتے، اللہ تعالیٰ کو پانے کی تڑپ نہیں ہے، اللہ کا دیدار کرنے کی تڑپ نہیں ہے، اور اللہ کے لیے جینا مرنا نہیں چاہتے، تو قیامت کے دن بھی ہم اللہ کی نعمتوں سے مستفید نہیں ہو سکتے. دنیا کے اندر خشوع نہیں، دنیا کے اندر ایمان نہیں، قرآن کی محبت نہیں، تقوی نہیں، تو پھر ان کی بدولت ملنے والا اجر اس اندھے بندے کو عطا نہیں کیا جائے گا. وہ اللہ کی نعمتیں حاصل نہیں کر سکے گا، ایون کہ اللہ کا دیدار بھی نہیں حاصل ہوگا. اللہ کا دیدار صرف اس انسان کو حاصل ہوگا جو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون. اللہ تعالیٰ اس دن ایسے لوگوں سے حجاب میں ہوں گے. یہ لوگ ترسیں گے کہ ہم بھی دیکھیں کائنات کے رب کو جس نے فیصلہ کیا، کائنات کے امام کو. یہ سہولت کس کو ہوگی؟ جنت میں جانے میں. تو دل کا اندھا دنیا میں بھی اللہ کا قرب اور اللہ کو حاصل نہیں کر پائے گا، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو توفیق ہی نہیں دیں گے کہ وہ آنکھیں اٹھا کر اللہ کو دیکھ سکے. ہیبت اتنی طاری ہو جائے گی، اللہ کو دیکھنے کے لیے ان کے پاس طاقت ہی نہیں ہوگی. اپنے دلوں کو زندہ کرنا ہے، اپنے دلوں کو قرآن سمجھیں ایک چشمہ ہے، وہ لگانا ہے اور اپنی بینائی ٹھیک کرنی ہے. کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، قرآن سے اعراض کرتا ہے وہ دراصل اندھا ہوتا ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّهُ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. کہ جو لوگ میرے ذکر سے اعراض کرتے ہیں، میری کتاب کو پڑھنا نہیں چاہتے، میری کتاب سے محبت نہیں کرتے، اس کے لفظوں سے محبت نہیں کرتے، اس کو سامنے رکھ کر سستی کاہلی کا شکار ہو جاتے ہیں، اس کو اگنور کرتے ہیں، اس کی قدر نہیں کرتے، اس کی قیمت کو نہیں جان پاتے. اللہ کہتے ہیں ایسے لوگوں پر معیشت تنگ کر دی جائے گی. آج ہم لوگ اتنا کمانے کے باوجود بھی ہماری مال میں کوئی برکتیں ہیں؟ اتنا ڈھیروں پیسے ہمارے پاس ہوتے ہیں لیکن برکتیں پھر بھی نہیں. ہر بندہ روتا ہے، ہر بندہ روتا ہے. کیوں؟ جب ہم قرآن کو چھوڑتے ہیں نا تو صرف ہمارے ایمان کا نقصان نہیں ہوتا، ہماری دنیا کا بھی بڑا نقصان ہوتا ہے. صرف ہماری روح کا نقصان نہیں ہوتا، ہمارے جسم کا بھی نقصان ہوتا ہے. قرآن نہ صرف روح کی غذا ہے، نہ صرف روح کو برکتیں عطا کرتا ہے، جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے اس کی دنیا بھی بے برکتی ہو جاتی ہے. وہ جیتا تو ہے لیکن سکون اس کو میسر نہیں آتا. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّهُ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. اور یہ تو دنیا کی سزا ہے نا، تو آخرت کی کیا سزا ہوگی؟ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. قیامت کے دن ایسے بندے کو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا، ان کے پاس بینائی نہیں ہوگی. اور پھر اس دن تو ہمیں زیادہ بینائی کی ضرورت ہے نا. ہمیں صراط مستقیم پر یعنی کل صراط سے گزر کر آگے جانا ہے، تو کیسے جا پائیں گے؟ کیسے چلیں گے جب ہمارے پاس بینائی نہیں ہوگی؟ تو ایک بات کیا سمجھ میں آئی، آپ کے پاس کتنی بھی ڈگریاں کیوں نہ ہو، دنیا کے آپ کتنے بھی پڑھے لکھے کیوں نہ ہو، اگر اللہ کی کتاب کا علم نہیں، اس سے غافل ہے، تو آپ کو کچھ نہیں پتا، کچھ بھی نہیں آتا، کچھ بھی نہیں.
آپ تو اندھے ہیں، آپ کے پاس نالج ہے ہی نہیں. جس کے پاس قرآن کا علم ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن دے دیا، سمجھے بندہ خوش ہو جائے کہ اللہ نے اس کو بینائی عطا کر دی، اللہ نے اس کو توفیق عطا کر دی. وما كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. ہائی لائٹ کریں، اگر دنیا میں روگردانی کی، قیامت کو کوئی میرا ساتھ نہیں دے گا، کوئی بھی میرا نہیں ہوگا، اکیلی تنہا. اور اس دن تو ہمیں اللہ کی بڑی سخت ضرورت ہوگی، اور ہمیں اللہ اور قرآن، اللہ تعالیٰ بچا سکتے ہیں، قرآن سفارش کر سکتے ہیں، اور کوئی بھی نہیں اللہ کے سامنے ہماری یہ بات کرے گا. بس اس قرآن کو نا بڑے پیار سے رکھا کریں، اس کی بڑی قدر کیا کریں، اس کو بڑے رسپیکٹ دیا کریں. اور عزت یہ نہیں کہ سینے سے لگا کے سو جائیں اور اس کو صاف کرتے نہیں اور اوپر والی شیلف میں رکھیں. عزت یہ ہے کہ آپ اس کو سیکھیں محبت سے، اس کو وقت دیں محبت سے. اس کو چھوڑنے کا تو کبھی سوچے ہی نہ. اگر اس کو چھوڑ دیا تو ہمیں اندھا ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا. ہمارے کسی بھی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں گے، وہ گلاسز کتنے بھی نمبر کی لگا لیں، ہمیں پھر بھی نظر نہیں آئے گا، حقیقت نظر نہیں آئے گی. حقیقت نہ کوئی آپ کو گائیڈر بتا سکتے ہیں، نہ کوئی آپ کو ٹیچر بتا سکتے ہیں. حقیقت یعنی ریالٹی، دل کو زندہ کرنا، اور آپ کو ہمیشہ اس رستے پر مستقیم رکھنا ایک ہی چیز کے پاس، وہ ہے قرآن. یہ بہترین ڈاکٹر ہے آپ کی آنکھوں کا. یہ جو سر پہ میں پین رہتی ہے، دل دل پریشان ہو جاتے ہیں، دل سکون میں نہیں ہے، چیک کروائیں آ کے قرآن سے. یہ انشاءاللہ آپ کو ایسے گلاسز لگائے گا کہ آپ کو ریالٹی جب نظر آ جائے گی تو سکون مل جائے گا. وَإِن كَادُوا وَإِن اور بے شک کادو وہ قریب تھے کہ. اب یہ بھی آیت ہے اور یہ ٹاپک چینج ہو رہا ہے، اور یہ کس کے بارے میں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. لَيَفْتِنُونَكَ لا البتہ، یفتنون وہ فتنے میں ڈالیں کا آپ کو، کس کو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. کا واحد کے لیے آتا ہے نا، اگر کم ہوتا تو ساری امت مراد تھی کہ اللہ ہم سے بھی مخاطب ہے. اب اللہ تعالیٰ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں، قریب تھا کہ وہ لوگ آپ کو فتنے میں ڈال دیں. عن الذی اس سے جو اوحینا اوحی وہی کی نا ہم نے الی کا الا طرف کا آپ کے، لتفتویہ لی تاکہ تفتویہ آپ گڑھ لیں، علینا ہم پر، غیرہ سوائے اس وحی کے جو وہی ہم نے کی، آپ اس کے علاوہ ہم پہ کوئی بات گڑھ لیں. وَإِذَا اللَّهُ اور تب البتہ، لَاتَّخَذُوكَ ضرور وہ بنا لیتے آپ کو، خلیلا دوست، اور دلی دوست. ٹھیک ہے. اب اس آیت کا مفہوم کیا ہے، پہلے اس ٹرانسلیشن سمجھتے ہیں. ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند لوگ کا ایک کفار کے مشرکین کے سردار آ کے کہنے لگے، ایسا کریں کہ آپ ہمارے بتوں پر ہاتھ پھیر دیں، بس ہاتھ پھیر دیں، ہم آپ سے خوش ہو جائیں گے. اور ایک بات کہی کہ ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، ہم سب مومن بن جائیں گے، مسلم بن جائیں گے. یہ دراصل اللہ کے نبی کو مس گائیڈ کرنا تھا. اور آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو خواہش تھی، خریص تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے سب لوگ مسلمان ہو جائیں، ایمان کو قبول کر لیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ ہاتھ لگانے سے کیا ہوتا ہے، تو کیوں نہ ہاتھ لگا لوں اور اس کے بدلے میں یہ سارے مسلمان ہو جائیں. تو ابھی آپ نے یہ سوچا ہی تھا کہ یہ آیت نازل ہو گئی اور کہا کہ تم فتنے میں پڑنے والے تھے نبی، اور ہماری وحی کو بدلنے والے تھے. کیسے؟ کیونکہ نبی کا جو بھی کام ہے وہ کیا، وحی الہی. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ اللہ کے نبی خود نہیں کچھ بھی بولتے، وہ وہی کرتے ہیں، وہی کام کرتے ہیں، کہتے ہیں جو ان کو وحی کی جاتی ہے. تو اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کر ہاتھ لگا لیتے
تو سمجھا جانا تھا کہ اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے اور پھر لوگوں نے اس چیز کو فالو کرنا تھا. مطلب اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ لگا لیتے تو آج ہمارے لیے بھی یہ ایک دلیل ہونی تھی کہ مشرکین کا ساتھ دینا اور ان کی بات مان لینا اور ان کے ساتھ کمپرومائز کر لینا اس کی اجازت ہے. ٹھیک ہے. تو کیونکہ اللہ کے نبی کا صرف قول ہی حدیث نہیں, قول بھی حدیث, عمل بھی حدیث اور تقریر. ایک ہوتا ہے بات, اللہ کے نبی نے جو بات کہی وہ حدیث ہے, اللہ کے رسول نے جو عمل کیا وہ بھی حدیث ہے. کوئی اگر کہے کہ میں نے اللہ کے رسول کو یہ کرتے ہوئے دیکھا تو اس کا مطلب ہے وہ دلیل ہے, وہ حدیث ہے, وہ حجت ہے. اور ایک اور حجت کیا ہوتی ہے؟ تقریر. تقریر کہتے ہیں, یہ ٹرمز ہوتی ہیں, اصطلاحات ہوتی ہیں احادیث کی. اللہ کبھی ہمیں حدیث پڑھنے کی بھی توفیق دے انشاءاللہ. اللہ ہمیں حدیث کی کلاسز بھی لیں اور ہم ساتھ اصول حدیث پہ پڑھیں تو ہمیں بہت اچھی سمجھ آئے گی انشاءاللہ. تو تقریر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے کوئی بات کہی ہو یا کوئی کام کیا ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع نہ کیا ہو, ٹھیک ہے, تو وہ بھی حدیث ہے کیونکہ اللہ کے رسول سے اپروو ہو گیا نا. اللہ کے نبی نے اگر منع کیا ہوتا تو وہ اس پہ کراس لگ جاتا, منع نہیں کیا اس کا مطلب ہے ٹک لگ گئی. تو اگر اللہ کے نبی جا کر ہاتھ لگا دیتے بتوں پر, اس کا مطلب تھا اپروو کر دیا, اوکے کر دیا, کہا اپریشیٹ کیا. یہ عام بات نہیں تھی ہاتھ لگانا. اس لیے ہمیں بھی تھوڑا غور کرنا چاہیے کہ ہم بہت کمپرومائز کر لیتے ہیں چیزوں پر کہ اچھا کوئی بات نہیں ہے, بس جانا ہی ہے نا. جیسے مشرکین اور کرسچنس کی محفلس میں چلا جانا اور ان کی مطلب ہیپی کرسمس کہنا اور پھر یہی کہنا کہ بس ہم کہہ رہے ہیں ہمارا کون سا دل, یہ ہمارا ایمان ایسا ہے. پھر اس کے بعد برتھ ڈے پارٹیز پر چلے جانا, خود نہیں کرتے بس چلے گئے, ہم کون سا کر رہے ہیں. تو دراصل ہم اپریشیٹ کر رہے ہیں, ہم اوکے کر رہے ہیں ایسی شادیوں پہ چلا جانا جہاں پہ غیر شرعی کام ہوتے ہیں. اس چیز کو لوگ بڑا برا سمجھتے ہیں. میرے والد محترم جب اگر کبھی کسی شادی پہ جائیں نا تو نکاح پڑھانا ہو یا ویسے بھی بہت قریبی ریلیٹیوز پہ ہوں, یاد بھی ہیں کہ بہت قریبی دوست تھے, بہت ہی زیادہ, یعنی یوں سمجھے کہ مل کے وہ ادارہ چلا رہے. تو دراصل ہر ایک کے لیے دین کو فالو کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا, اتنا آسان نہیں ہوتا ہے. تو ان کی بیٹی کی شادی تھی تو ولیمہ تھا, لڑکے والوں کی طرف سے بہت زیادہ غیر شرعی کام ہوئے, میوزک چل رہا تھا, اور جب باہر سے ہی وہ واپس آ گئے اور معذرت کر لی. تو ایسی مجالس میں اس طرح کا ایکشن ضروری ہوتا ہے. اگر ہم جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور وہ کام آرام سے دیکھتے ہیں, وہاں ہم منع تو نہیں کر سکتے نا, اور نہ ہماری چلتی ہے, اس کا مطلب ہے ہم ڈن کر رہے ہیں, اوکے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر کبھی ایسے بات غیر شرعی کام ہو اور آپ کو شمولیت کا کہا جائے تو کوشش کریں کہ کسی نہ کسی طریقے سے جہاد ضرور کریں. زبان سے روکیں, ہاتھ سے روکیں, نہیں روک سکتے کم از کم دل سے برا جانے اور بائیکاٹ کرنے کی کوشش کریں. کیوں؟ کیونکہ ہمارا حساب ہونا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے نا کہ یہ لوگ کام کر رہے تھے تو تم نے کیا کیا, تو کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ایسی چیزوں سے بائیکاٹ کیا جائے. اللہ کے نبی صرف ہاتھ لگانے کا سوچ رہے تھے. اگلی آیت دیکھیے گا کہ کتنی سخت وعید کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے. ہم ان چیزوں کو بڑا عام سمجھتے ہیں. کہا ولولا, اگر نہ ہوتا, ان یہ کہ سبت نہ کر, سبت ہم, سبت ثابت قدم رکھتے نہ ہم کا آپ کو, دو پروناؤنز ہیں یہاں. سبت نہ کیا, ہم ثابت قدم رکھتے آپ کو, لقد, البتہ تحقیق, کتا, قریب تھے آپ, ترکنو, کہ آپ جھک جاتے, ترکنو, را کیف نون اس کا روٹ ورڈ ہے. اس کا مطلب ہے ایسی چیز جسے طاقت حاصل کی جائے, مضبوط, غلبہ, عزت. پلر کو بھی کہتے ہیں. آپ جھک جاتے, آپ اپنی مضبوطی کو اور آپ اپنے دین کے جو ارکان ہیں اس سے ٹرن ہو جاتے,
इलैहिम उनकी तरफ शैअन कुछ भी कलीलन थोड़ा सा बहुत मामूली सा थोड़ा सा भी हाथ रखने जितना अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर आप हाथ रख रहे हैं गोया कि आप वो बात करें जो अल्लाह ने आपको वही नहीं की एक ये नाफरमानी दूसरा आप इतना सा भी टर्न हो जाते ना तो आपके लिए सजा क्या थे वो अल्लाह ताला ने अगली आयत में बताई पहले ये बताया कि ये साबित कदमी किसने रखी है आपको साबित कदम किसने किया अल्लाह सुब्हानहू तआला अल्लाह ने मजबूती दी तो अल्लाह के साबित कदम रखने की वजह से आप उनकी तरफ माइल होने के थोड़ा सा करीब भी नहीं हुए और ये भी पता चलता है कि आपकी फितरत इतनी सलीम थी कि अगर अल्लाह ताला का खास तौर पर आपको साबित कदम रखना ना होता तो फिर भी आप ज्यादा से ज्यादा इनकी तरफ माइल होने की बजाय थोड़ा सा सिर्फ माइल होते पूरी तरह नहीं ठीक है लेकिन इसके बावजूद भी अपने आप पर अल्लाह के नबी भरोसा नहीं करते थे हालांकि आपको इतनी ज्यादा फजीलत दी गई है अल्लाह ने हर दफ़ा आपको बचाया और वैसे भी आप अम्बिया मासूम होते हैं लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन पर साबित कदमी की दुआ किया करते थे तिरमिज़ी की हदीस है कसरत से अल्लाह ये दुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ किया करते थे या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक ऐ दिलों को फेरने वाले मेरे दिल को अपने दीन पर साबित कदम रख और अल्लाह के रसूल एक और दुआ किया करते थे रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वहाब ए अल्लाह दीन पर इस्तकामत के बाद मेरे दिल को ना फेरना दिल में टेरपन पैदा ना करना ठीक है वो नबी होकर अल्लाह से इतनी दुआएं किया करते थे वो नबी होकर जिनकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने ले ली होती और उनसे मिस्टेक नहीं हो सकती थी क्योंकि वो अल्लाह की तरफ से बोलते थे ना लेकिन फिर भी अपने ईमान के लिए दुआ किया करते थे और हम लोग बस कुरान की चंद आयात पढ़ के समझते हैं कि ये काफ़ी हो जाएगी हिफाजत अल्लाह ने करनी है हमारे दीन की और साथ ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि अगर आप साबित कदम ना रहते आपसे गलती हो जाती इधन लअज़क़नाका इधन तब लअज़क़नाका अलबत्ता चखाते हम आपको ज़िअफ़ दुगना अज़ाब अल हयाती जिंदगी का वज़िअफ़ल ममाती और दोहरा मौत का अल्लाह अकबर ये बात किसी की जा रही है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि ए नबी अगर आपसे छोटी सी भी गलती हो जाती तो आपको जिंदगी में भी दुगना अजाब दिया जाता और मौत का भी दुगना अजाब तुम ला तजिदु फिर ना पाते ला का अपने लिए आप ना पाते अपने लिए अलीना हमारे खिलाफ नसीरा कोई भी मददगार जिब्राइल आपके दोस्त थे लेकिन फिर कहाँ आप तन्हा रह जाएंगे अगर आपने अल्लाह की बात अपनी जाती ख्वाहिशात की वजह से थोड़ी सी भी बात अंदर ऐड की अब देखिए कि इस सीन में अल्लाह के नबी का कोई इरादा कोई ख्वाहिश नहीं थी लालच क्या था कि हो सकता है इस काम की वजह से लोग मुसलमान हो जाए नीयत अच्छी थी एक्ट अच्छा नहीं था इससे एक बात साबित होती है कि जो हम अक्सर डंडोरा पीटते हैं ना मेरी तो नीयत बड़ी अच्छी थी नीयत तो मेरी बुरी नहीं थी वैसे मेरी जुबान थोड़ी जो कड़वी है नीयत अच्छी हो एक्शन अच्छा ना हो तो वो काम भी गुनाह में आ जाता है नियतों का नियति तो अल्लाह ताला देख रहे हैं ना एक्शन लोग देखते हैं और लोग फॉलो करते हैं खास तौर पे कुरान पढ़ने वालों को तो लोग ज्यादा फॉलो करते हैं जो लीडर होते हैं उसको फूंक फूंक के कदम रखना पड़ता है और ये बात याद रखिए जिसका जितना रुतबा ज्यादा होता है उसकी सजा भी ज्यादा होती है अजवाज मुतहरात के बारे में कुरान में आता है नबी की बीवियों अगर तुम में से किसी ने बेहयाई का काम किया तो तुम्हें दुगना अजाब दिया जाएगा अगर रुतबा बढ़ा तो जजा बढ़ी अगर जजा बढ़ी तो सजा भी बढ़ी नबी का एक शेर है वकबाइर रजुल सगीर सगाइर छोटे इंसान के कबीरा यानी बड़ी बड़े गुनाह
بھی معمولی سے ہوتے ہیں. وصغائر الرجل القبیر القبائر، اور بڑے بندے کے چھوٹے چھوٹے گناہ بھی کبیرہ شامل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آئی؟ ایک عام سا بندہ ہے، معمولی سا، جس کو لوگ فالو نہیں کرتے، لوگ نہیں جانتے اس کو، عام انسان ہے، بڑے بڑے کام بھی کرے نا تو وہ اس کے چھوٹے معمولی سے کام ہوتے. کیوں؟ کیونکہ اس سے خود نقصان پہنچتا ہے، لوگوں کو اس کی وجہ سے نقصان نہیں ہوتا. لیکن جو بڑا آدمی ہوتا ہے، اللہ کے قریب ہوتا ہے، پارسا ہوتا ہے، لوگوں کے اندر مشہور ہوتا ہے، ولی ہوتا ہے، عالم دین ہوتا ہے، قرآن پڑھنے والا، پڑھانے والا ہوتا ہے، لوگ اس پر ٹرسٹ کرتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں، اس کے پیچھے چلتے ہیں. تو ایسا بندہ جب کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کی چھوٹی سی بھی غلطی کبیرہ بن جاتی ہے. اس لیے اے قرآن سے محبت کرنے والے لوگوں، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اہل اللہ کہا ہے تو پھر پھونک پھونک کے قدم رکھو. اللہ کے نبی کو تو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا نا، واللہ یعصمک من الناس، اللہ نے بچا لیا روح کو بھی، جسم کو بھی. ٹھیک ہے، لیکن ہمیں خود کو بچانے کی بہت ضرورت ہے. ٹھیک ہے، اللہ کے نبی کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ حاقہ میں فرماتے ہیں وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ. پتہ کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ ایک بات بھی ہم پر بنا کر لوگوں کو بتائیں نا تو ہم آپ کو مضبوطی سے پکڑ لیں، زور سے قوت کے ساتھ آپ کو پکڑ لیں. ثم لقطعنا منه الوتین، پھر ہم رگے دل کاٹ دیں. لقطعنا کاٹ دیں، منه الوتین رگے دل. وما منکم من احد عنه حاجزین، پھر تم میں سے کوئی ان کو بچانے والا نہ ہوگا. ٹھیک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ نبی اگر آپ ایک بات بنا کر اللہ تعالیٰ کو بتا دیں تو ہم آپ کو بہت سخت سزا دیں گے. تو اس لیے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے، ہمیں اپنی حفاظت کرنی ہے. اللہ تعالیٰ نے تو اپنے قرآن کی، اپنے نبی کی حفاظت کی، ہم تک دین کو محفوظ طریقے سے پہنچایا. دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی بھی حفاظت کی، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ذکر سے مراد قرآن بھی ہے اور ساتھ میں حدیث بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن کے زبر زیر پیش مد شد سب کی حفاظت کی نا، اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی اپنے نبی کی زندگی میں آنے والی اونچ نیچ، ایکشنز، فیشل ایکسپریشن، ہر چیز کی حفاظت کی، کیونکہ لوگوں نے ان کو فالو کرنا تھا. اللہ نے اپنے دین کو پروٹیکٹ کیا. شیطان نے بہت زیادہ حملے کرنے کی کوشش کی لیکن اللہ نے بچا لیا. تو اس سے بات ہی پتہ چلتی ہے کہ ہمیں چھوٹے چھوٹے عمل پر اپنے آپ کو واچ کرنا ہے. ہم اپنے آپ کو چیک کریں کہ دوسروں کے غلط کام پر ان کو اپریشیٹ نہ کریں. اپریشیٹ تو نہیں کر رہے ہوتے لیکن اوکے بھی نہ کریں نا، مطلب ان کا ساتھ دینا، ان کو غلط نہ کہنا. ان غلط نہیں کہہ سکتے تو کم از کم شریک نہ ہو. آج کل مسلمانوں نے بہت سے اصول و ضوابط پر کمپرومائز کرنا شروع کر دیا اور ساتھ ہی کہنا شروع کر دیا سب ٹھیک ہے، ہمیں بحث نہیں کرنی، ہمیں اختلاف نہیں کرنا، سب ٹھیک ٹھاک، سب ٹھیک ہے. جو ادھر کو جا رہا ہے وہ بھی ٹھیک، جو ادھر کو جا رہا ہے وہ بھی ٹھیک، جو سیدھا جا رہا ہے وہ بھی ٹھیک، سب کو ٹھیک کہتے ہیں. جو غلط ہے تو سب کو ٹھیک ہے نا، گویا کہ ہم خود سیدھی راہ پہ نہیں. صرف ہاتھ پھیرنا تھا، اتنی سی بات تھی. اس معاملے کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس کی مذمت کی ہے. خاص طور پہ عقیدے کے معاملے میں آپ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کریں. چھوٹی سی بات پر بھی جہاں آپ کا عقیدہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، مثلا مشروں کے ساتھ مل کر بس ان کو دیکھنا، اگر بائیکاٹ نہیں کر پا
कोशिश करें कि ऐसे लोगों का साथ ना दें, जिहाद करें। अब आप बड़े हो गए ना, तो जिहाद कैसे करें? अगर ज़ुबान से नहीं तो अमल से करें, दिल से करें, एक्शंस ऐसे लें। नीयत अच्छी है तो एक्शन भी अच्छे होने चाहिए। जैसे लोग दरबारों पे चले जाते हैं और वहाँ पे जाकर हम ये सोचते हैं ना कि हमारी नीयत तो अच्छी है ना, तो गोया कि हम वहाँ पे जाने वाले मानने वालों को अप्रिशिएट कर रहे हैं। ठीक है, नीयत अच्छी है लेकिन जस्टिफाई कर रहे हैं। अगर कोई सेलिब्रिटी वहाँ पे चला जाए जिसको आप मानते हैं, जिसको आप सुनते हैं, तो आप कहेंगे कि ये जा सकता है, इतना पढ़ा लिखा आलिम और इसको पता है सब कुछ, तो फिर हम क्यों ना जाएं? ठीक है, तो इस तरह से ना गलत चीज़ पे गलत नहीं लगती। इंसान, जो लोग सीधे रास्ते पे आने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो कहते हैं अच्छा इतना गलत होता तो ये ना जाते। इसलिए एक एक चीज को सोचना है। शैतान ने ना, पिछली आयत में हम पढ़ के हैं ना, शैतान दाएं से बाएं से आगे पीछे हर तरफ से हमें घेरे हुए है, हमें गलत राह की तरफ लेके जा रहे हैं। तो यही बात है कि शैतान बाज़ औक़ात क्या करता है, हमारी नेकियों को हमारे लिए आजमाइश बना देता है। जब वो देखता है ना कि ये बंदा बुरे काम नहीं कर रहा, ये कबीरा गुनाह, शैतान के ना बड़े, सबसे पहले शैतान शिर्क में मुलव्विस करना चाहता है। अगर इंसान शिर्क से बच जाए तो फिर बिद्दात में मुलव्विस करता है। इंसान अगर बिद्दात से बच जाए फिर कबीरा गुनाह करवाता है। कबीरा गुनाहों से बच जाए इंसान सगीरा करवाता है। सगीरा से बच जाए तो फिर मुबाह, मुबाह कहते हैं कि ऐसे काम जिनको करने से गुनाह तो नहीं लेकिन सवाब भी नहीं, फजूल काम जो दीन ने मना तो नहीं किए, ऐसी एक्टिविटीज जो फजूल है, मना नहीं किए लेकिन उसका अजर भी नहीं है, टाइम ज़ाया करना। फिर अगर इंसान इससे भी बच जाए, कम अहम चीज़ों पे फोकस करवा लेता है, मतलब मसलन फ़राइज़ की बजाय नवाफिल पर, और नमाज नहीं पढ़ाता और कहता है मखलूक खुदा की खिदमत करो इससे बख्श लिए जाओगे। यानी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उससे रुझान ख़त्म करवा के कम अहम चीज़ों पर रुझान करवा लेता है। फिर ऐसी चीज़ें, ऐसे गुनाह हमारे सामने लाता है कि जिनका हमें नुकसान नहीं होता, तो कहता है कि ये तो लोगों को इससे कोई नुकसान नहीं हो रहा, तो तुम ये कर सकते हो। यानी शैतान हर तरह से ट्रैप करने की कोशिश करता है। नेकी की सूरत में शर की तरफ लेके जाता है, जैसे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुआ ना, कि काम, अल्लाह की नीयत, नबी की नीयत देखी थी ना कि चलो ये मुसलमान हो जाएंगे, लेकिन अंदर क्या था? शर, उससे फितना फैलना था। जैसे मुनाफिकीन ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा था ना कि आप मस्जिद ज़िरार का इफ्तिताह कर दें। अल्लाह के रसूल जाने लगे थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोक दिया गया। इफ्तिताह भी और मस्जिद बनाना अच्छा काम है, लेकिन वो फितना था, उनकी नीयत गलत थी। और अगर अल्लाह के रसूल मस्जिद में चले जाते ना, तो वो हुज्जत हो जाती कि अल्लाह के नबी आए हैं तो बाकी लोग भी आए, और फिर वो वहां पे लोग जाते तो वो उनको गलत तरबियत उनकी करते। ठीक है, तो खास तौर पे जो गाइडर होते हैं, जो रहनुमा होते हैं, जो लीडर होते हैं, अगर वो किसी महफिल में जाएं, किसी भी जगह पे जाएं, तो उनको बहुत सोच समझ के स्टेप लेना चाहिए, पूरी आंखें खोल के रखनी चाहिए कि कहीं हम गलत काम ना करते। उनका एक एक्शन उनके सारे अमाल को ज़ाया कर सकता है। शैतान का जो सबसे बड़ा हमला इंसान पे होता है ना, वो यही होता है कि वो छोटे छोटे गुनाह नहीं करवाता, नेकियां इतनी करवा कर एक ऐसा गुनाह करवा देता है जिसकी वजह से इंसान की सारी नेकियां ज़ाया हो जाती हैं। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ किया करते थे, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस अस्लिह ली शअनी कुल्ला वला तकिलनी इला नफ्सी तर्फत ऐन, कि अल्लाह पलक झपकने के बराबर भी मुझे मेरे नफ्स के हवाले ना करना।
थोड़ा सा भी। और शैतान ऐसे ही करता है, थोड़ा थोड़ा करके हमसे नेकियां छुड़वाता है। पहले थोड़ी सी नेकी छुड़वाता है, फिर उससे थोड़ी सी बड़ी पहले नफल छुड़वाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता कहते सुनते ना पढ़ो, फर्ज पढ़ो। सारे बहुत से लोग ऐसे हैं जो सुनते नहीं पढ़ते, सुनते छुड़वा देता है, फिर फराइज छुड़वा देता है। आहिस्ता आहिस्ता सारे अच्छे अच्छे काम हम छोड़ देते हैं, एकदम हमला नहीं करता। शैतान बड़ा इंटेलिजेंट बनता है, वो स्मार्ट है, वो वैसे हमला करता है कि अगले बंदे को पता भी नहीं चलता। इसलिए हम ये दुआ मांगते हैं ना सुबह शाम के अस्कार में, वला तकिलनी इला नफ्सी तरफत अय्न, अल्लाह पलक झपकने के बराबर मुझे मेरे नफ्स के हवाले ना करना। क्यों? क्योंकि हम अपनी हिफाजत खुद नहीं कर पाते, अल्लाह हमारी प्रोटेक्शन कर सकते हैं, और अल्लाह ही हमारा प्रोटेक्टर है। मोबाइल को सेव करने के लिए हमने प्रोटेक्टर लगाया होता है ना, तो अपने ईमान को सेव करने के लिए भी हम अपने खुले दुश्मन से, शैतान जैसे दुश्मन से प्रोटेक्शन के लिए अल्लाह से दोस्ती करनी पड़ेगी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, और अल्लाह हमें हिदायत के रास्ते पे चलाए। ए अल्लाह, हिदायत देने के बाद हमारे दिलों को टेढ़ा ना करना, हमें दीन पर साबित कदमी अता करना। या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, या मुसर्रिफ़ल क़ुलूब सर्रिफ़ क़ल्बी अला दीनिक। आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।